لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير جد الحسن والحسين الشهيد وعلى مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وحروف ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير والعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله قول الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهل الظالمين. صلوات علی محمد. اللهم صل على محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر موجود پیارے سلیمان اور اسماعیل فیملی کے مرحوم، بکا فیملی کے مرحوم، ذاکر خان جی فیملی کی تمام مرحومین کی ارواح کو سال سال صلوات علی محمد وعلی محمد. سامعین محترم، عہدیداران مظلوم کربلا، اللہ بزرگ احترام، علماء اعظام، اس سے قبل اس آیت مبارکہ کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے پچھلے جلسوں میں. اگر آپ کے ذہن میں وہ معنی سماعتیں اس بات سے بخوبی واقع ہیں کہ اس کے اوپر گفتگو ہوئی تھی، لیکن تفصیلی گفتگو نہیں ہو سکی تھی. کچھ خاص دوستوں کو چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ آنے والی مجالس کے اندر اس کا ذکر کیا جا سکے. انشاءاللہ آج اس موضوع کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا اور جو گوشے اور نکات رہ گئے ہیں ان کی طرف بھی روشنی ڈالی جائے گی. ایک صلوات پر محمد وعلی محمد. یقیناً خداوند کریم کا ہر کلام صداقت کے اوپر مبنی ہے اور سراپا فصاحت و بلاغت کے اندر ڈوبا ہوا ہے. اس کا کوئی لفظ، کوئی حرف، کوئی زیر زبر اور کوئی نقطہ بھی بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے، بلکہ ہر لفظ کے اندر، ہر حرف کے اندر حکمت بالغہ چھپی ہوئی ہے. پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے اوپر غور کریں، اس کے اوپر فکر کریں تو ہمارے اوپر وہ تمام علوم آشکار ہوتے چلے جائیں گے تو ہماری آنکھوں سے مخفی. کیا ہے کریمہ اتنی مشہور جب قرآن کریم کسی موقع کو پڑھا جائے تو اس کے ساتھ وہ اپنے نئی باتیں کرتے رہے اور ہر دور کے لیے وہ ایک تازہ کلام، تازی نصیحت اور تازی ہدایت بن کر کے ابھرتا ہے. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن کھلا ہوا چیلنج کرتا ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تم کو اس کتاب کے اندر شک و شبہ لگ رہا ہے، کوئی ریب لگ رہا ہے، کوئی ایسی چیز لگ رہی ہے کہ جس سے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو فأتوا بسورۃ من مثلہ، اس کے جیسی کوئی ایک سورہ لے آؤ، ہم سمجھ جائیں گے کہ تم سچے ہو. لیکن زمانہ آج تک قاصر و عاجز ہے کہ اس کا بدل لا سکے، اس کا مقابل لا سکے،
اس کا عوض لا سکے، اس لیے کہ یہ کتاب اپنے اندر اعجاز ہے، اور وہ معجزہ ہی کیسا کہ جس کا جواب کوئی لے آئے، وہ معجزہ ہی کیسا کہ جس کا جواب کوئی لے آئے، اگر جواب لے آئے تو پھر وہ اعجاز نہ رہ جائے گا، وہ معجزہ نہ رہ جائے گا، اس لیے کہ امر خارق للعادہ یعجز بہ الاتیان عن غیرہ، معجزے کی تعریف میں سے ہی یہی ہے کہ یہ ایسا امر ہے جو خارق العادہ ہو اور اس کا جواب کوئی نہ لا سکے۔ مقرون بدعوت نبی، نبی کا ادعا اس کے اندر مستتر ہو، مخفی ہو، مربوط ہو، منسلک ہو، مرتبط ہو، منضبط ہو۔ نبی اگر نبی ہے تو اس کو اعجاز کے ساتھ آنا ہے، اور وہ اعجاز ایسا ہوگا کہ جس کا کوئی بدل اور جواب نہ ہوگا۔ محمد وآل محمد کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا علی یا علی، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا طاقت و توانائی کے ساتھ بول رہا ہے یا علی، والا محمد وآل محمد۔ آل محمد وعجل فرجہ، محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد وعجل۔ ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ تو بات ہو رہی تھی کہ قرآن کریم اپنے اندر ایک اعجاز ہے، اس کا ہر لفظ معجزہ ہے، ہر حرف معجزہ ہے۔ یقین جانیں، مجھ سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں علماء فضلہ کے سامنے لب کشائی کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود جسارت کر رہا ہوں۔ بزرگ افراد مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں لفظ اطلاع کا استعمال جو کیا ہے قرآن کریم نے، وہ 36 مقامات پر کیا ہے۔ 36 مقامات پر اللہ آزمائش کی بات کر رہا ہے، اور لفظ اطلاع اپنے مشتقات کے ساتھ 36 مقامات پر قرآن کریم کے اندر آیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کو ہم نے آزمائش میں مبتلا کیا، ابراہیم کا امتحان لیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے ابراہیم کو امام بنایا۔ اس کا امام بنایا للناس، لوگوں کا امام بنایا۔ پھر جب امام بنا دیا تو جناب ابراہیم کہتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، پالنے والے کیا میری ذریت میں سے بھی، ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر۔ ارشاد ہوتا ہے کہ لا ینال عہد الظالمین، ہمارا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ دیکھیے خداوند کریم ابتلاء کی بات کر رہا ہے۔ ابتلاء آزمائش کو کہتے ہیں، اختبار کو کہتے ہیں، امتحان کو کہتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس مجمع میں ایسا ہو جو امتحانات کی کیفیت سے اور اس کے تقاضے سے واقف نہ ہو، اس لیے کہ سب طلبہ ہیں اور اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ امتحان کیا ہے۔ لیکن امتحان مراحل کے اعتبار سے سخت سے سخت ترین ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس کا جیسا مرحلہ ہے، جس کا جیسا رتبہ ہے، جس کی جتنی لیاقت ہے، جس کی جتنی صلاحیت ہے، اس کا امتحان ویسے ہوگا۔ اب انسانوں کا امتحان اور ہے، مسلمانوں کا امتحان اور ہے، ان میں عاشقان امام کا امتحان اور ہے، عاشقان امام کے ساتھ ساتھ انبیاء کا امتحان اور ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم ہم نے تم کو لوگوں کا امام بنایا، لیکن اس سے پہلے ابتلاء کی بات کی ہے، امتحان کی بات کی۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ابراہیم پہلے سے نبی تھے، رسول بھی تھے،
لیکن اللہ نے کہا کہ ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانا چاہتے ہیں تو پہلے تمہیں امتحان کے مراحل سے گزرنا ہوگا، اور اگر امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے تب ہم تم کو امام بنائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت کا انتخاب انبیاء میں ہوتا ہے، مرسلین میں ہوتا ہے، یا ان میں ہوتا ہے جو مرسلین میں بھی خاص صلاحیتوں کے حامل ہو۔ ہر نبی امام نہیں ہو سکتا، یعنی ہر نبی امامت کی لیاقت نہیں رکھتا، ہر رسول امامت کا استحقاق نہیں رکھتا۔ نبی اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ خاص صلاحیتیں ایسی ہونی چاہیے کہ جن کی بنا پہ امامت کا انتخاب ہو۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کتاب عموم اخبار رضا میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیا، اللہ نے پہلے ابراہیم کو بندہ بنایا اس سے پہلے کہ نبی بناتا، اور نبی بنایا اس سے پہلے کہ رسول بناتا، اور رسول بنایا اس سے پہلے کہ امام بناتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کا اختیار اور انتخاب انسانوں میں ہوتا ہے، انبیاء کا انتخاب انسانوں میں ہوتا ہے، رسولوں کا انتخاب انبیاء میں ہوتا ہے، لیکن امامت میں منصب ہے کہ جس کا انتخاب عامت الناس میں سے نہیں ہوتا، مرسلین میں سے ہوتا ہے۔ اب یہ تو بات تھی امامت مطلقہ کی، علم کلام کے اندر دو لفظیں باتیں گئی، ایک امامت مطلقہ ہے، ایک امامت خاصہ ہے۔ یہ تو بات تھی امامت مطلقہ کی کہ نبی ہو، رسول ہو، خلیل ہو، اس کے بعد امتحان لیا جائے گا اور لیاقت پائی گئی تو منصب امامت ملے گی۔ لیکن اگر بات امامت خاصہ کی کرے تو اگر نبی نہ ہو تو کم سے کم ناصر کل انبیاء تو ہو، اگر رسول نہ ہو تو کم سے کم مواصفات رسالت رکھنے والا تو ہو، اگر خلیل نہ ہو تو کم سے کم فخر رسالت تو بنے۔ اور جب یہ ساری چیزیں موجود ہو جائیں تب اسے امام بنایا جائے گا۔ اب مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، جن لوگوں نے جھوٹے وسیع بنا لیے، جھوٹے خلیفہ بنا لیے، جھوٹے امام بنا لیے، اما اگر کم سے کم صفات نبی نہیں مل رہی تھی، خصائل انبیاء نہیں مل رہے تھے، مواصفات رسالت نہیں مل رہے تھے، اگر نبی نہیں بنا سکتے تھے، رسول نہیں بنا سکتے تھے، خلیل نہیں بنا سکتے تھے، تو کم سے کم ڈھنگ کا مسلمان تو بنا دیتے۔ کم سے کم ڈھنگ کا مسلمان تو بنا دیتے، اس لیے کہ عہدہ معمولی عہدہ نہیں ہے، یہ منصب معمولی منصب نہیں ہے، یہ منصب الہی ہے، یہ منصب سفارت ربانی ہے، یہ منصب ہدایت انسانی ہے، یہ منصب نور یزدانی ہے، یہ منصب فیض سبحانی ہے، یہ منصب علم الیقین ہے، یہ منصب حیات یقین ہے، یہ منصب صراط مستقیم ہے، یہ منصب راز اکمل ہے، یہ منصب علم اکمل ہے، یہ منصب حکمت بالغہ ہے، یہ منصب رحمت الواسعہ ہے، یہ منصب مقام اتم کا نام ہے، یہ منصب ید بیضا کا نام ہے۔ یہ موسیٰ کے ہاتھ میں جو ید بیضا چمک رہا ہے یہ موسیٰ کا کمال نہیں، یہ امامت کا نور ہے جو ساطع ہو رہا ہے، یہ شمس نبیہ، یہ جو آج سورج چمک رہا ہے یہ سورج کا کمال نہیں، یہ امامت کا کمال ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ابتلا آزمائش ہوگی، اور آزمائش ایسی کہ جس آزمائش سے کوئی بچ نہیں سکتا، ہر ایک کی آزمائش ہوگی، اس لیے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارا بنیادی مقصد ہی آزمائش رکھی۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ لِنَبْتَلِيكُم، ہم نے تم کو مخلوق نطفے سے اس لیے خلق کیا تاکہ تم کو آزمائیں، تمہاری آزمائش کرے۔ اچھا پالنے والے کیسی آزمائش کرے گا، کیسے آزمائے گا، کس طرح سے آزمائے گا، تیرا منہج کیا ہے، تیرا اصول کیا ہے، کن اسباب کے ذریعے آزمائے گا۔ ارشاد ہوتا ہے لَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم کو ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، خوف کے ذریعے آزمائیں گے،
مال کے ذریعے آزمائیں گے، جان کے ذریعے آزمائیں گے، اولاد کے ذریعے آزمائیں گے، اس لیے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تو سب سے بڑی آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اچھا ضرور آزمائیں گے، کیا پالنے والے یہ بتا کہ نعمتیں دے کے آزمائے گا یا نعمتیں لے کے آزمائے گا؟ نبلوکم بالشر والخیر، ہم کبھی نعمتیں دے کے آزمائیں گے اور کبھی نعمتیں لے کے آزمائیں گے۔ پالنے والے آخر آزمانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، تو ہر چیز سے آشنا ہے، تیرے اوپر کوئی بات مخفی نہیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم دیکھیں تم میں سے کون کتنے پانی میں ہے۔ اس لیے کہ امتحان وہ ذریعہ ہے جو چھپی ہوئی لیاقتوں کو باہر کرتا ہے۔ اگر امتحان نہ ہو تو سمجھا نہیں جائے گا کہ اس کے اندر کتنی لیاقت ہے۔ لیکن اگر بات کریں تو امتحان جب دنیاوی ممتحن لیتا ہے تب وہاں بات ہوتی ہے کہ لِرَفْعِ الْإِبْهَامِ وَالْجَهْلِ، صاحب تفسیر امثل لکھتے ہیں کہ امتحان اس وجہ سے لیا جاتا ہے تاکہ ابہام کو دور کیا جا سکے، تاکہ جہالت کو دور کیا جا سکے، تاکہ جانا جا سکے کہ سامنے والے میں کتنی کوالٹی ہے، کتنی ایبلٹی ہے، کتنی کیپیسٹی ہے، کتنی لیاقت ہے، کتنی صلاحیت ہے۔ اچھا تو کیا خدا سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے؟ لیکن وہ کیوں آزما رہا ہے؟ کہ ابھی میں بتاؤں گا کہ کیوں آزما رہا ہے۔ اس لیے کہ اس کی آزمائش اس وجہ سے ہوتی ہے، ان الذهب يجرب بالنار والمؤمن يجرب بالبلاء، سونا آگ میں پرکھا جاتا ہے اور مومن بلا میں پرکھا جاتا ہے، آزمائش میں پرکھا جاتا ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ جتنی بڑی بلا ہوگی، جتنی بڑی آزمائش ہوگی، اتنی بڑی جزا ہوگی۔ اس لیے کہ کلما کانت البلوى والاختبار اعظم کانت المثوبۃ والجزاء وجزل، جتنی بڑی آزمائش اتنی بڑی جزا۔ اور پہلے کہا کہ مسلمانوں کا امتحان اور ہے، عاشقان ایمان کا امتحان اور ہے۔ یہ لفظ کیوں کہا کہ عاشقان ایمان کا امتحان اور ہے؟ اس لیے کہ امام فرما رہے ہیں ان امرنا صعب مستصعب لا يحمله الا عبد امتحن الله قلبه بالایمان، ہمارا امر معمولی امر نہیں ہے، آسان امر نہیں ہے، ہماری ولایت کا بار اور جسم اتنا ارزاں نہیں کہ ہر کوئی سے بتاتا ہوا چلے، اس کے لیے خاص صلاحیتوں کی ضرورت ہے۔ وہ صلاحیتیں کیا ہیں؟ کہ جب تک اللہ آزما نہیں لیتا ہماری ولایت کا بوجھ نہیں دیتا۔ اس لیے کہ لوگوں پہ بلائیں دیر میں آتی ہے، ان البلاء اسرع الینا والی شیعتنا، ہماری طرف اور ہمارے شیعوں کی طرف بلائیں جلدی آتی ہیں، اور بلائیں یہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ کون کتنے پانی میں ہے، اس کی جگہ کتنی ہونی چاہیے۔ میں نے پہلے کہا عام مسلمانوں کا امتحان اور ہمارے عاشقوں کا امتحان اور، وہ امتحان کیا ہے؟ مولا نے میسم کو بلایا، میسم یہ بتاؤ کہ اگر کل بنی امیہ تم سے کہے کہ علی کو چھوڑ دو، علی کی محبت سے انکار کر دو، کیا تم کر دو گے؟ امتحان لے رہے ہیں، دیکھیے امام امتحان لے رہے ہیں اپنے عاشقوں کا، بہت سارے واقعات ہیں، امام امتحان لے رہے ہیں، ابھی نتیجہ بھی ظاہر ہوگا، اس لیے کہ ہر امتحان کا نتیجہ ہوتا، کوئی امتحان بغیر نتیجے کے نہیں ہوتا، اور ہر نتیجے کے بعد پوزیشن دی جاتی ہے، منصب دیا جاتا ہے، درجات دیے جاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں میسم اگر یہ تم سے کہیں کہ علی کو چھوڑ دو، کیا تم چھوڑ دو گے؟ جواب سنیں، حاضر جوابی اسے کہتے ہیں، مکمل امتحان کی تیاری کرنے والا اسے کہتے ہیں۔ اب ہم جیسے ایک امتحان کی رات بیٹھ کے تیاری کی جائے، یعنی جو حقیقی طالب علم ہوتے ہیں وہ پہلے سے تیار ہوتے ہیں، کب امتحان لے لیا جائے خبر ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری پوری حیات امتحان ہے۔ اچھا کمیشن تیار ہو کیا؟ واللہ یاد رہنے کا مولا کسی قیمت پہ میں آپ کو چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ امتحان مولا لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ پھر میسم یاد رکھنا، کیا مولا کیا؟ قتل کر دیا جاؤ گا، سولی دے دی جائے گی، زبان کاٹ لی جائے گی،
ابھی تو مولا نے سوالات رکھے تھے، اب جواب سنیے۔ فرماتے ہیں اصبر واللہ ذاک قلیل، قسم خدا کی مولا یہ عشق علی میں تو کچھ ہے ہی نہیں، مولا یہ امتحان عشق علی میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اب نتیجہ سنیے گا مولا نے جزا کیا دی، اس لیے کہ جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا عجر۔ امام فرماتے ہیں کہ فتکون معی فی درجتی نسم، تک تم جنت میں ساکنوں میں سے نہیں ہوگے، لفظ بدلو نیسم، تک تم جنت میں کوثر کا جام پینے والوں میں نہ ہوگے، جام پلانے والوں میں سے۔ اس لیے کہ عام لوگوں کا معیار اور ہے، عاشق امام کا معیار اور ہے، تو ہمیں جب عاشق امام کے امتحان میں اتنی سختی ہے تو انبیاء کے امتحان میں کتنی سختی ہوگی۔ بس اسی لیے آپ کو اس مقام تک لایا تھا تاکہ امتحان کی نوعیت اور کیفیت کو سمجھ لیں، تاکہ ابراہیم کے امتحان کا اندازہ ہو سکے کہ اللہ نے ابراہیم کا امتحان کس معیار کا لیا۔ تاکہ جناب ابراہیم کے امتحان کا اندازہ ہو سکے۔ ایسے تو دیکھیں قرآن کریم میں 36 آیتیں ہیں جو ابتلا اور فتنے کے اوپر گفتگو کر رہی ہیں، لیکن مکمل آیات پہ گفتگو نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، جلدی جلدی چلنا ہے۔ المختصر اب یہ جناب ابراہیم کا امتحان ہے، اللہ نے امتحان لیا اور جیسے ہی امتحان لیتا ہے کہتا ہے ذکلا ابراہیم ربہ بکلمات، اللہ نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا چند کلمات کے ذریعے۔ کلمات کے اوپر مفسرین نے بہت گفتگو کی ہے کہ وہ کلمات ہیں کیا، کیا کلمے سے مراد صرف قول ہے یا کلمے سے مراد فعل ہے، شفوی امتحان ہوگا یا عملی امتحان ہوگا۔ قرآن کی نظر میں لفظ کلمہ قول پہ دلالت نہیں کرتا، فعل پہ دلالت کر رہا۔ اب صاحب تفسیر برہان لکھتے ہیں کہ یہ جو کلمات ہیں اللہ نے جناب ابراہیم کا جو امتحان لیا وہ ایک دو چیزوں کے ذریعے امتحان نہیں لیا، امتحان ہوا ہر نبی کا امتحان ہوا ہے، جناب موسیٰ کا امتحان ہوا، جناب عیسیٰ کا امتحان ہوا، جناب نوح کا امتحان ہوا، بیٹھے ہوئے کشتی بنا رہے ہیں فَيَمُرُّ عَلَيْهِمْ مَلَأٌ مِّنَ الْقَوْمِ، قوم کہتی ہے کہ نوح نہ پانی ہے نہ بادل، کشتی بنا رہے ہیں۔ جناب نوح فرماتے ہیں کہ ہنس لو، آج ہماری کل تمہاری، اتسخروا منا، ہم پہ ہنس رہے ہو ہم بھی کل تم پر ہنسیں گے۔ امتحان تو ہوا، ہر نبی کا امتحان ہوا، لیکن جیسا امتحان جناب ابراہیم کا ہوا، کہتے ہیں علم کے ذریعے امتحان، یقین کے ذریعے امتحان، علم کے ذریعے امتحان، شجاعت کے ذریعے امتحان، مال کے ذریعے امتحان، جان کے ذریعے امتحان، اولاد کے ذریعے امتحان، اس کے ذریعے امتحان، اس کے ذریعے امتحان۔ علماء نے طویل فہرست باندھی کہ کس چیز کے ذریعے سے امتحان ہو رہا۔ 16 سے 17 چیزیں صاحب تفسیر برہان نے خود گنائی کہ اس کے ذریعے امتحان، اس کے ذریعے امتحان، اس کے ذریعے، لیکن جو 3 امتحان بہت زیادہ مشہور ہے وہ مال کے ذریعے، جان کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے۔ اور اللہ نے جب جناب ابراہیم کا امتحان لیا تو کہا، خود بھی کہہ رہا ہے ان ھذا لھو البلاء المبین، یہ ابراہیم کا امتحان ہوا، یہ کوئی معمولی درجے کا امتحان نہیں تھا، یہ وہ والا امتحان نہیں ہے کہ نرسری KG کا سوال ہم نے انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹ کو پکڑا دیا، کہا نہیں یہ وہ والا سوال نہیں ہے کہ ہم نے انٹرمیڈیٹ کے کوسچن پیپر کسی نیو سرجن کو پکڑا دیے، کہا نہیں اس سوال کی نوعیت کچھ اور ہے، اس امتحان کی نوعیت اور کچھ اور ہے۔ اللہ نے جب جناب ابراہیم کا امتحان لے لیا، اب نتیجے کا اعلان کر رہا ہے، دیکھیں نتیجہ کیا دے رہا ہے، کہ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم 100 میں سے 90-95 نمبر لے کے پاس نہیں ہوئے، 98-99 نمبر لے کے پاس نہیں ہوئے، اس لیے کہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے یہ مزاج ممتحن ہے کہ کبھی طالب علم کو مکمل نمبر نہیں دیتا، جلدی مکمل نمبر نہیں دیتا، 1-2 نمبر کچھ نہ کچھ کر کے کاٹ ہی لے گا، کبھی تحریر کے اوپر
کبھی حسن خط کے اوپر کبھی کوئی زبر چھوٹ گیا، کبھی کوئی زیر چھوٹ گیا، کبھی الف ٹیڑھا لکھا تھا، کبھی نقطہ ادھر چلا گیا، کبھی نقطہ چھٹک گیا، کسی نہ کسی بات تو کوئی نہ کوئی نمبر کٹ جاتا ہے. لیکن اللہ جو کہ مکمل نظر رکھنے والا ہے اور اس کی نگرانی سے کوئی بچ نہیں سکتا، وہ کہہ رہا فاتمہن، ابراہیم مکمل کامیاب ہوئے. تو یہ ابراہیم کو مکمل کامیابی ابراہیم کے بلبوتے پہ مل گئی ہے. ابراہیم اکیلے لے آئے یہ کامیابی. اب صاحب تفسیر امثل فرماتے ہیں کہ نہیں، وہاں پہ مساعدہ تھا. کس کا مساعدہ تھا؟ توفیق الہی تھی، اس لیے ابراہیم پورے نمبر لے آئے. تو اللہ تو اتر کے مساعدہ کرنے سے رہا، اللہ تو اتر کے مدد کرنے سے رہا. آئیے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں یہ کون ہے کہ جس نے ابراہیم کی مدد کر دی؟ قرآن بتا دے یہ کون ہے جس نے ابراہیم کی مدد کی. پھر قرآن بتاتا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرَسُولَهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. اللہ جانتا ہے کہ کون اللہ کی مدد کرتا ہے، اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے چھپ چھپ کر. یہ کس کے مزاج میں ایسی مدد پائی جاتی ہے جو اللہ کی بھی مدد کر رہا ہے، رسول کی بھی مدد کر رہا ہے، اور ایک دو رسول کی نہیں بلکہ کل انبیاء اور رسول کی مدد کر رہا ہے. کیا یہ مدد وہی کر سکتا ہے کہ جس کے مزاج اور فطرت میں مدد سمائی ہو، یعنی وہ ناصر نہ ہو نصیر ہو، وہ ناصر نہ ہو وہ نصیر ہو. اب آئیے ہم پوچھتے ہیں کہ کس نے مدد کی؟ اب علی خود کہتے ہیں کہ میں ہی تو ہوں جس نے آدم کی نصرت کی، میں ہی تو ہوں جس نے موسیٰ کی مدد کی، میں ہی تو ہوں جس نے عیسیٰ کو گہوارے میں کلام کرنا سکھایا، میں ہی تو ہوں جس نے ابراہیم کے لیے آگ سے گلزار بنایا، اور میں ہی تو ہوں جس نے ابراہیم کے لال کی جان بچائی. تو اب سمجھ میں آئی ابراہیم مکمل نمبر کیسے پا گئے؟ صلوات پڑھو محمد وآل محمد پر. اب سمجھ میں آیا کہ جناب ابراہیم کیسے مکمل نمبر پا گئے. اچھا اب جلدی جلدی چلنا ہے، زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا. فاتمہن یہاں تک کی بات آئی. اب جیسے ہی نتیجے کا اعلان ہوا تو پوزیشن تو مل جانا چاہیے، منصب مل جانا چاہیے. کہاں ان جاہلوں کا للناس امامہ، ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں، ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں. جناب ابراہیم خوش، لوگوں کا امام بنا دیا گیا. اتنا بڑا منصب جناب ابراہیم کو ملا، اور یہ منصب کوئی جناب ابراہیم کی ابتدائی عمر میں نہیں ملا نہیں. کہتے ہیں کہ جب 100 برس سے زیادہ عمر ہو چکی، اسماعیل و اسحاق پیدا ہو چکے، اس کے بعد یہ منصب ملا. یعنی پوری زندگی امتحان میں گزاری تب جا کے کوئی منصب ہاتھ میں آیا. پوری زندگی امتحان میں گزاری تب جا کے کوئی منصب ہاتھ میں آیا. تو اچھا جب منصب مل گیا تو جناب ابراہیم کہتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، پالنے والے میری ذریت میں سے بھی، کیا میری ذریت میں سے بھی امامت رکھے گا؟ اچھا بات تو ہوئی تھی کہ جناب ابراہیم کی امامت کی کہ امتحان دو گے تو تم کو امامت ملے گی، لیکن جناب ابراہیم نے یہ کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری ذریت میں سے بھی. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب طالب علم مکمل نمبر لے آئے تو اس کے عوض میں اس کو حق میں پہنچ جاتا ہے کم سے کم کسی اجر، کسی جزا، کوئی انعام مانگنے کا حق رکھے. تو یہ جو جملہ کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، یہ بتا رہا ہے کہ پالنے والے وہ تو میری امامت کی بات تھی جو تو نے امتحان کے عوض میں دیا، لیکن اب میں اتنے اچھے نمبروں سے کامیاب ہوا ہوں، کیا کوئی انعام نہیں دے گا؟ اور انعام نے کیا مانگا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری ذریت میں امامت چاہیے. اچھا نبوت بھی مل چکی تھی، رسالت بھی مل چکی تھی. جناب ابراہیم کو نبوت مانگ لینی چاہیے تھی، پالنے والے میری ذریت میں نبوت رکھ دے. رسالت مانگ لینی چاہیے تھی، پالنے والے میری ذریت میں رسالت رکھ دے. لیکن ابراہیم نے نہ نبوت مانگی نہ رسالت مانگی. مانگا تو مانگا امامت مانگا. میں کہوں گا امامت کیوں مانگا؟ تاکہ تم کو معلوم نہیں نبوت تو ختم ہونے والی ہے،
رسالت ختم ہونے والی ہے، لیکن امامت ایک ایسا منصب ہے جو ختم ہونے والا نہیں، قیامت تک رہے گا۔ تو اللہ نے جناب ابراہیم کو 2 منصب دیے، ایک نبوت دی، ایک امامت۔ ایک منصب امتحان کے عوض میں دیا، ایک منصب مانگنے پہ دیا اور ایک منصب بغیر مانگے دیا۔ ذریت ابراہیمی میں 2 منصب ملے، ایک منصب مانگنے پہ، ایک منصب بغیر مانگے۔ مانگنے پہ کون سا ملا؟ کا امامت کا۔ بغیر مانگے کون سا ملا؟ کا نبوت۔ تو اچھا، قرآن کریم کے اوپر سب کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت جو اس کے آغوش میں جا کے سما گئی ہے وہ کسی خاص وقت تک تو محدود ہوتی نہیں ہے۔ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے کہ اس کے بعد کوئی معجزہ نہیں آنا ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی ہے۔ نبی یہ آخری معجزہ خالدہ لا چکے ہیں۔ تو پیغمبر نے جناب ابراہیم نے 2 چیزیں ملی، ایک نبوت ملی، ذریت میں ایک امامت، ایک مانگنے پہ ملا، ایک بغیر مانگے۔ قرآن میں اب تک یہ لفظ ہے بنو ذریتی، میری ذریت میں سے یہ لفظ چھپا ہوا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا یہ جو بنو ذریتی کا لفظ چھپا ہوا ہے یہ اس بات پہ دلیل ہے کہ اللہ نے جناب ابراہیم کو جو 2 عہدے ملے تھے وہ ایک تو ختم ہو گیا، وما کان محمد ابا احد من رجالکم الا خاتم النبیین۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد کچھ بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ کے رسول اور آخری نبی۔ تو ہمارا ختم نبوت کی آیت تو قرآن میں آ گئی جو اللہ نے ابراہیم کی ذریت میں رکھا تھا، لیکن ختم امامت کی آیت ابھی تک کے نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی آج ذریت ابراہیم میں ایسا امام باقی ہے کہ جس کے وجود سے اس کائنات کے شامیانے تنے ہیں۔ صلوات پر محمد والے محمد پر۔ ایک صلوات مل جل کے پڑھیں پر محمد والے محمد۔ بس زیادہ دیر نہیں، یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ 2-4 باتیں اس کے بعد امامت مطلقہ کا ذکر کیا تو امامت خاصہ کے دونوں فرق بیان کر کے تھوڑے سے اس کے بعد میں تمام کر دوں گا۔ کب ومن ذریتی، پھر صاحب تفسیر برہان فرماتے ہیں کہ یہ جو من ہے یہاں پر یہ من تبیزیہ ہے، علماء و فضلاء مجھ سے بہتر جانتے، کہتے ہیں یہ من تبیزیہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم علم الہی سے یہ جانتے تھے کہ میں پوری ذریت کی بات ہی نہیں کر رہا کہ ان سب کو امامت مل جائے، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو امامت کے لائق ہے، جو امامت کے مستحق ہے۔ میں سب کی بات ہی نہیں کرتا کہ سب کو امامت مل جائے، ان کو ملے جو امامت کے مستحق، اس لیے ومن ذریتی کا لفظ استعمال کیا جناب ابراہیم نے۔ اچھا، امامت مل گئی، ذریت میں بھی امامت مل گئی، لیکن اللہ کہتا ہے لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم ہمارا یہ جو عہدہ ہے وہ ظالموں تک کے نہیں پہنچ سکتا۔ بس آخری مراحل سے گزر گئے، پوری توجہ آپ کی چلنے کے لیے، اس کے بعد پھر جامع تمام کر دی جائے گی۔ اللہ ینال عہد الظالمین، ہمارے عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب یہ جو فقرہ ہے لا ینال عہد الظالمین، اس فقرے سے ہم کیا سمجھیں؟ یہ فقرہ رد دعا پہ دلیل ہے یا قبولیت دعا پہ دلیل ہے؟ اگر رد دعا ہم نے مانا تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے ہمارا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اگر ہم نے رد دعا مانا تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، اس لیے کہ نسل ابراہیم کے اندر تو موسیٰ بھی ہے، نسل ابراہیمی کے اندر تو عیسیٰ بھی ہے۔ ارے موسیٰ اور عیسیٰ تو اپنی جگہ، نسل ابراہیم کے اندر تو خود خاتم الانبیاء بھی ہے۔ تو اگر ہم نے رد دعا مانا تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ لا محالہ ہم کو ماننا پڑے گا یہ دعا جو ہے یہ قبول ہوئی ہے، یہ رد دعا نہیں ہے، یہ قبولیت دعا پہ دلیل ہے۔ تو اگر قبولیت دعا پہ دلیل ہے تو وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کی اللہ بات کر رہا ہے کہ ہاں کچھ کو دیں گے لیکن کچھ کو نہیں دیں گے؟ کہ اگر تم نے آیت صحیح سے پڑھی ہوتی تو بات واضح ہو جاتی۔ ہم نے کہا تھا ظالمین تک نہیں پہنچے گا،
पहले बात की थी इमामत की, तो दो लफ्ज सामने निकल गया, एक इमामत और एक जुल्म। तो ये दोनों ऐसे नफीस जमा हो गए कि ला यस्तमियान, जमा नहीं हो सकते। तो जब जमा नहीं हो सकते तो बात वाज़ेह हो गई, जहां पे इमामत होगी वहां पे जुल्म नहीं होगा, और जहां जुल्म होगा वहां इमामत नहीं होगी। इसलिए कि जुल्म की तारीफ ये है कि वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो भी अल्लाह की मुकर्रर करदा हद से आगे बढ़ जाए या पीछे हट जाए वो जालिम है। जो मुकर्रर करदा हद से आगे बढ़ जाए या पीछे हट जाए वो जालिम है। अच्छा, जुल्म की दूसरी तारीफ पूछे कुरान से तो कहता है कि ये शिर्क जुल्म अज़ीम, ये शिर्क भी जुल्म है। क्या कैसा जुल्म है? क्या जुल्म अज़ीम है। तो अब अपनी जिंदगी के कोई किसी भी लम्हे में अगर लम्हा बराबर भी जुल्म करता है तो जालिम कहलाएगा। चाहे पूरी जिंदगी में एक बार करे, चाहे दो बार करे, शुरुआती जिंदगी में करे, आखिरी जिंदगी में करे, तो वो जालिम कहलाएगा। और अल्लाह कह रहा है कि मेरा उहदा जालिमों तक नहीं पहुंच सकता। तो अब हमें देखना होगा कि कौन वो लोग हैं जो बचपन से पैदा हुए तो उन्होंने अपना सर सजदे इलाही में रखा, बुतों के सामने नहीं टेका, और कौन वो लोग हैं जो पैदा होते साथ ही हाथों को जोड़ के सर बुतों के सामने रख देते हैं। तो अब हम नहीं बताएंगे कि कौन वो लोग हैं जिन्होंने अपना सर बुतों के सामने रखा और किसने अपना सर बुतों के सामने नहीं रखा। अब हम पूछ लेते हैं उन्हीं लोगों से जो लोग कहते हैं हर गुना किताब अल्लाह, वो हर के लिए कहते हैं रजी अल्लाह रजी अल्लाह रजी अल्लाह, लेकिन जब बात अली की आती है तो कहते हैं करम अल्लाह। ये करम अल्लाह का वजह क्या है? क्या इसके सबब तस्मिया का वजह ये है कि अली ने कभी अपने सर बुतों के सामने नहीं रखा, इसलिए सिर्फ अली को करम अल्लाह कहा। अब बात समझ में आ गई, ये जितने भी बनाए हुए हैं इनमें सिर्फ एक अली ऐसा है जो हक से इमामत करता है, बाकी सब जालिम है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर शुक्रिया, सलामत है। इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ अली इब्न अबी तालिब से। अच्छा, ये बात भी कोई अलग से नहीं। साहिब किताब कंज़ुद दक़ाइक़ बहरुल अजाइब सफ़ा नंबर 648 पर जिल्द नंबर 2 इरशाद फरमाते हैं कि ये जब अल्लाह ने कहा कि हमारा ओहदा जालिमों तक नहीं पहुंचेगा, तो जनाब इब्राहिम फौरन पूछते हैं कि पालने वाले ये जालिम है कौन? क्या मेरी ज़ुर्रियत में कोई जालिम भी होगा? तो वो लिखते हैं कि अल्लाह ने फौरन कहा फुलानुन फुलानुन फुलानुन, फुला जालिम होंगे, फुला जालिम होंगे, फुला जालिम होंगे। वमन इत्तबाअहुम, और जो इत्तिबा करे वो जालिम होगा। फुला जालिम होंगे, फुला जालिम होंगे, फुला जालिम। अच्छा, जैसे ही अल्लाह ने कहा ये जालिम होंगे, फौरन जनाब इब्राहिम कहते हैं अल्लाहुम्मा जिनुबनी व बनिया अन्ना अबुदल असनाम, परवरदिगारा मुझको बचा, मेरी नस्ल को बचा कि हम सब बुत परस्तों में से हो जाएं। अब खत्मी मर्तबत फरमाते हैं अल्लाह ने इब्राहिम की दुआ कबूल की कि मुझको बचा, मेरी ज़ुर्रियत को बचा कि हम बुतों के सामने सजदा करें। तो जब दुआ कबूल हुई तो दो लोग उसके आखिरी मिज़दार बन के उतरे, एक मैं उतरा, एक अली उतरे, जिन्होंने बचपन से कभी बुतों के सामने सर नहीं झुकाया, अलबत्ता मिलके बुतों को तोड़ा जरूर है। तो बुतों को तोड़ के बता दिया कि हम इब्राहिम की दुआ की कबूलियत के मिज़दार हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बस आखिरी मराहिल से गुजरते हैं। ये तो बात अब तक की जितनी भी चली सब तो इमामत मुतलका की थी, और मैंने पहले कहा कि अल्लाह ने अपने बंदों पे लुत्फ किया है। उलमा इल्म कलाम कहते हैं कि नबूवत लुत्फ है, कायदे लुत्फ से ताबीर किया जाता है, इमामत भी लुत्फ है। ये दोनों लुत्फ है। जैसे नबूवत दो हिस्सों में तकसीम होती है, मुतलका और खासा, वैसी इमामत भी दो हिस्सों में तकसीम हो रही है, मुतलका और खासा। लेकिन फिर वो खुद लिखते हैं कि इन दोनों में, इमामत मुतलका और खासा में खासा फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है।
اچھا صاحب، بات یہاں پہ کہہ کے رک گئے کہ خاصا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. اب اس فرق کو ہم کھنگالتے ہیں قرآن کی روشنی میں. اب ہم دیکھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ امامت مطلقہ کیا ہے، امامت خاصہ کیا ہے. ان دونوں کے فرق کو قرآن بیان کرے کہ امامت مطلقہ کیا ہے، امامت خاصہ کیا ہے. کیا سنو، پہلی آیت جو کہا جناب ابراہیم کی امامت کے لیے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، پہلے اللہ نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا، پھر کہا جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں. یعنی پہلے ابتلا کیا پھر اجتبا کیا. امامت مطلقہ وہ ہے کہ جہاں پہلے ابتلا ہوتا ہے پھر اجتبا ہوتا ہے، لیکن امامت خاصہ میں یہ نہیں ہے. امامت خاصہ کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے یہاں پہلے استفا کیا، پہلے اجتبا کیا، ابتلا کے مرحلوں کو بعد میں چھوڑ دیا. تو امامت مطلقہ وہ ہے جہاں پہلے ابتلا ہوتا ہے بعد میں اجتبا، اور خاصہ وہ ہے کہ جہاں پہلے اجتبا ہوتا ہے بعد میں ابتلا. تو پہلا فرق تو یہ نکلا. تو دوسرا فرق، اللہ نے جناب ابراہیم کو امام بنایا، کہ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ابراہیم خوش ہو گئے. للناس امامہ، لوگوں کی امامت پہ ابراہیم کو بہت خوشی ہوئی. پہلے سے نبوت کا منصب تھا، رسالت کا منصب تھا، خلت کا منصب تھا، لیکن امامت کا منصب جو ملا تو خوش ہو گئے اور کہنے لگے پالنے والے میری ذریت میں بھی یعنی ایک ابراہیم ہے جو مانگنے پہ ذریت میں امامت مانگ رہے ہیں. یہ امامت مطلقہ ہے جس کو مانگنے پہ کچھ ملے، لیکن ایک امامت خاصہ ہے جس کے لیے وہ خود کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے میرے رسول کہہ دیجئے صرف علی ہی پاک نہیں ہے بلکہ ان کی نسل کے آخری فرد تک کے طہارت جائے گی. آخری فرد تک کے طہارت جائے گی. تو یہاں طہارت بغیر مانگے مل رہی. تیسرا فرق دیکھیے، امامت مطلقہ میں فرق کیا ہے، امامت خاصہ میں فرق کیا ہے. جناب ابراہیم کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین. ہم نے ابراہیم کو زمین کی سیر کرائی، آسمان کی سیر کرائی، سارے جب چیزیں دکھا دی، سیر کرا دی. یہ کیوں کرایا؟ تاکہ ابراہیم یقین لے آئے، موقنین میں سے ہو جائیں. میں سے ہو جائے اس کا مطلب یہ بتا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یقین میں کچھ نہ کچھ، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو رہ گیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت مطلقہ وہ ہے کہ جس کے یقین میں شاید کہیں گنجائش ہو، امکان نہیں، شاید کہیں گنجائش ہو یقین کی. لیکن امامت خاصہ وہ ہے جو کہتی ہے اگر میرے سامنے سے سارے پردے ہٹا بھی لیے جائیں تو میرے یقین میں ذرہ برابر اضافہ ہونے والا نہیں ہے، میرے یقین میں ذرہ برابر اضافہ ہونے والا نہیں ہے. تو مطلقہ وہ ہے جہاں یقین کی کمی کا امکان ہے، خاصہ وہ ہے جہاں یقین میں کمی کا امکان نہیں. اچھا پھر کہتے ہیں جناب ابراہیم کی رب ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگار مجھے دکھا دے کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے. امامت مطلقہ وہ ہے، بس اس لفظ کو ذہن میں رکھیں، مطلقہ اور خاصہ. مطلقہ وہ ہے جو کہتی ہے کہ پروردگارہ تو دکھا کے کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے. رب ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگارہ تو دکھا کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اور امامت خاصہ وہ ہے جو ٹھوکر مار کے کہتی ہے کہ تم میں سے تم میں سے. مطلقہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ اولم تؤمن، ابراہیم ایمان نہیں ہے کیا؟ کل یطمئن قلبی، ایمان تو ہے لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں. آخری مرحلہ ہے، بس توجہ دیجیے گا اور پھر ربط مساج جمع تمام. کیا اطمینان تو ہے، ایمان تو ہے لیکن لیطمئن قلبی، اطمینان قلب چاہتا ہوں. تو پھر مجھے وہ لفظ کہنا پڑے گا کہ امامت مطلقہ وہ ہے کہ جہاں پہ کہیں نہ کہیں اطمینان میں کچھ کمی رہ گئی
لیکن امامت خاصہ وہ ہے جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، اے نفس مطمئنہ جو کامل اطمینان میں ڈوبی ہوئی ہے۔ تو مطلقہ وہ ہے کہ جہاں اطمینان میں کمی، خاصہ وہ ہے کہ جس کا اطمینان کامل۔ ابراہیم وہ ہیں امامت ملی تو کہتے ہیں یا ابتی انی قد جاءنی من العلم فاتبعنی، چچا جان میں علم لے کے آیا ہوں، فاتبعنی میری اتباع کی۔ کیا جملہ کا یا ابتی، مفصل گفتگو نہیں، بس کا یا ابتی چچا جان انی قد جاءنی من العلم، پھر وہی لفظ من تبیزیہ کہ میں چچا جان اتباع کیجئے، میں علم لے کے آیا ہوں۔ ابراہیم کیا پورا علم لے کے آئے ہو؟ مکمل علم لے کے آئے پڑھنا؟ من العلم میں تھوڑا سا علم لے کے آیا ہوں۔ تو مطلقہ وہ ہے جو تھوڑا سا علم لے کے آئے، اور خاصہ وہ ہے جس کے لیے کہا جا رہا ہے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ مطلقہ وہ ہے جہاں تھوڑا علم ہوتا ہے، خاصہ وہ ہے جو کل کتاب کا علم رکھے۔ پھر کہا ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ یقیناً خلالت خلت بہت بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا منصب ہے، لیکن کچھ اس سے بڑے بھی منصب ہیں جو اسی لیے بچائے رکھے تاکہ مطلقہ اور خاصہ میں فرق رہ سکے۔ کا کیا منصب ہے؟ کہ ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلاً، تو اس وجہ سے کہا تاکہ خلت ہے لیکن اتنا بڑا عہدہ نہیں، لیکن جب امام خاص کی بات آئی تو خلیل بنانے کی بات نہیں کہی، رقیب بنانے کی بات نہیں کہی، حبیب بنانے کی بات نہیں کہی، صدیق بنانے کی بات نہیں کہی، دوست بنانے کی بات نہیں کی، بلکہ کہا انما ولیکم اللہ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، تمہارے ولی وہ ہیں جو اللہ ہے، رسول ہے، صاحبان ایمان۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مطلقہ وہ ہے جہاں خلت ملتی ہے، ولایت نہیں، اور خاصہ وہ ہے جہاں ولایت ملتی ہے، تنہا خلت نہیں۔ صلوات اللہ محمد وعلی محمد پر۔ بس یہ وہ اہم فروق تھے کہ جن کو بیان کرنا ضروری سمجھا کہ امامت مطلقہ اور خاصہ کے مابین کیا فرق ہے۔ یقین جانیں اللہ نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا، مال کے ذریعے سے، جان کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے، کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ ہے بہت بڑا امتحان۔ لیکن میں کہنا چاہوں گا بس 3 امتحانوں کی بات، اور میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ تو نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا مال کے ذریعے سے۔ پورا واقعہ ہے، آپ کے سامنے واقعہ کا نہیں دہرانا، مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ۔ مال کے ذریعے امتحان لیا، تو نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا مال کے ذریعے سے، لیکن ابراہیم کا مال کو لوٹا دیا۔ امتحان مطلقہ، امام مطلق اور امام خاص کے امتحان میں فرق دیکھیں۔ تو نے مال لیا لیکن مال لوٹا دیا۔ پھر جناب ابراہیم سے کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر، بیٹے نے بھی کہہ دیا یا ربی فرما، لیکن جیسے ہی مسرح پہ رکھا، مذبح پہ رکھا کہ قبل اس سے کہ ذبح کرتے، دمبا آ گیا۔ امتحان ہو گیا، ابراہیم کامیاب ہو گئے، بیٹا بھی بچ گیا۔ پہلے مال کے ذریعے امتحان ہوا، مال مل گیا، اولاد کے ذریعے امتحان ہوئی، اولاد مل گئی۔ تیسرا امتحان جو ہوا جان کے ذریعے سے، تو اللہ نے پھر کہہ دیا نارو کونی بردون سنا، بچ گئی جان۔ امتحان بھی ہو گیا، کامیاب بھی ہو گئے، سند بھی مل گئی، لیکن فرق ہے یہی تو امام مطلق اور امام خاص ہے۔ امام مطلق کا امتحان جن چیزوں سے لیا گیا وہ چیزیں لوٹا دی گئی، واپس کر دی گئی، لیکن امام خاص کا امتحان جن چیزوں سے لیا گیا وہ چیزیں واپس نہیں کی۔ اگر مال کے ذریعے امتحان لیا تو حسین نے پورا کارواں اور پورا گھر لٹا دیا، علی نے پورا گھر لٹا دیا، لیکن واپس نہ ملا۔
اولاد کے ذریعے امتحان. مظلوم کربلا علی اکبر کے کلیجے سے برچھی نکال رہے ہیں. اصغر کے ہاتھ علی اصغر کو ہاتھوں پہ لیے ہوئے ہیں، خون اچھل رہا ہے لیکن بچہ واپس نہیں آتا. جان شمر ذی جوشن لعنتی سینے پہ سوار ہے، ذبح کر رہا ہے لیکن حسین کی جان بچنے والی. یہی وہ فرق تھے جو امام مطلق کو امام خاص سے الگ کرتے ہیں. یہ جو امام مظلوم کربلا آج 7 تاریخ ہے، علماء منسوب کرتے ہیں اس تاریخ کو جناب قاسم کے مسائل سے. مظلوم کربلا بہت کم مقامات ہیں کہ جہاں پہ بہت کھل کے روئے، بہت کم مقامات ہیں جہاں پہ بہت کھل کے روئے. اس لیے کہ مقاتل کہتے ہیں کلما اشتد الوقت اشرقا وجہہ، جیسے جیسے مصیبت پڑتی جاتی تھی امام حسین کے چہرے میں دمک پیدا ہوتی جاتی تھی. لیکن اللہ جب قاسم امام مظلوم کربلا کے پاس پہنچے کہتے ہیں چچا جان جنگ کی اجازت دی. مولا فرماتے ہیں کہ قاسم میں تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ تم میرے بھیا حسن کی شدید ہو. جب میں بھیا کو دیکھنا چاہتا ہوں تمہارے چہرے کی زیارت کرتا ہوں. میرے لال میں تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دے سکتا، میرے لال میں تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دے سکتا. جناب قاسم مایوس ہو گئے، حجرے میں جاتے ہیں، خیمے میں جاتے ہیں، رونا شروع کر دیا، گریا شروع کر دیا. جناب فروا خیمے میں داخل ہوں، بچے کو روتا ہوا دیکھا. ایک مرتبہ مامتا تڑپ گئی. جب عام مائیں جن کے سروں پہ وارث کا سایہ ہو وہ اگر بچوں کو روتے دیکھ لیں تو تڑپ جاتی ہیں. ارے یہ تو حسن کا یتیم ہے، حسن کی بیوہ ہے، کیسے سنبھل جاتی، کیسے ضبط کر لیتی، کیسے صبر کر لیتی. جیسے ہی روتے دیکھا کلیجے سے لگاتی ہیں اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے، تیرے چہرے پہ آنسو اچھے نہیں لگتے. اے میرے لال یہ گریے کا سبب کیا ہے؟ اماں چچا جنگ کی اجازت نہیں دیتے تھے. اماں نے یاد دلایا. جناب قاسم نے وہ تعویذ نکالی جس کے اوپر آخری وصیت لکھی تھی. یہ دیکھو جب تمہارا چچا بہت مصیبت میں ہو، مشکل میں ہو، اس کو یہ تعویذ دکھا دینا. تعویذ لی، لینے کے بعد اب چچا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہتے ہیں چچا جان اب آپ مجھ کو نہ روک سکیے گا، چچا جان اب آپ مجھ کو نہ روک سکیے گا. کیوں؟ اب میں آپ کو بابا کا خط دکھاتا ہوں. بابا نے خود کہا ہے کہ قاسم جب چچا پہ جان نثار کرنے کی باری آئے تو قدم پیچھے نہ رہ جائیں. اے میرے لال ضرور جہاد کے لیے جانا، ضرور جنگ کے لیے جانا. بس جیسے ہی فقرہ سنا ہے تو مرتبہ کلیجے سے لگایا، اتنا روئے. ارباب مقاتل نے لکھا کہ دونوں غش کھا کے گر گئے. اب جیسے ہی غش سے بیدار ہوئے آنسوؤں کو پوچھا، اب تیاری کرنا شروع کی، قاسم کو سجانا شروع کیا. باپ جاؤ ذرا زرہ تو لے کر کے آؤ. قاسم کو زرہ پہنانا ہے، زرہ پہناتے ہیں، زرہ پوری نہیں پڑتی. لاؤ کمر بند لاؤ، کمر بند پہناتے ہیں لیکن کمر بند پورا نہیں پڑتا. ذرا قاسم کو گھوڑوں پہ تو سوار کرو، گھوڑے پہ بٹھاتے ہیں لیکن اتنی کمسنی ہے کہ قاسم خود بیٹھ نہیں پاتے. تلوار دیتے ہیں اتنی بھاری ہے کہ قبضے میں ہاتھ نہیں آتا. 13 برس کا سن تھا، 13 برس کی عمر تھی. اللہ ظالم بھی کہتے کہ ہم نے دیکھا خیمے سے کوئی چاند نکلتا چلا رہا ہے. ظالم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا خیمے سے کوئی چاند. ارے جو ظالموں کی نظر میں چاند ہو وہ اپنی ماں کی نظر میں کیا منصب رکھتا ہوگا، کیا معیار رکھتا ہوگا، جس دل سے فروا نے رخصت کیا ہوگا. قاسم چلے میدان کی طرف آتے ہیں. اب جیسے ہی میدان کی طرف جانا تھا ایک مرتبہ جنگ کرنا شروع کی. روایتیں کہتی ہیں کہ حضرت شامی نامی معلوم تھا جس نے اپنے چاروں لوگوں کو ایک ایک کر کے بھیجا. جناب قاسم ایک ایک کو مارتے جاتے تھے، ایک ایک کو قتل کرتے جاتے تھے. ایک مرتبہ غیر میں آتا ہے، جاتا ہے، جیسے ہی جناب قاسم کے پاس جاتا ہے جناب قاسم بھی اسے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے. بس ایک مرتبہ لشکر میں شور اٹھا، ارے شیر کا پوتا ہے، یہ شیر کا خون ہے، اسے اکیلے نہیں مارا جا سکتا. ارے فوجیں ٹوٹ پڑے. اب جب
فوجیں ٹوٹی ہیں، حسین خیمے کے در پہ کھڑے، سینے پہ کھڑے ہو کے منظر دیکھ رہے تھے، اور دائیں طرف کی فوج دائیں طرف چلی گئی، دائیں طرف کی فوج دائیں طرف، حسین ریت کے ٹیلے سے دوڑے، اور دوڑتے آتے قاسم نہ نہ پایا زمین پہ، وہ قاسم کے زمین پہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے پڑے ہوئے. ایک مرتبہ جناب مظلوم کربلا نے قاسم کے لاشوں کو چنا، لاش کے ٹکڑوں کو چننے کے بعد ایک مرتبہ ہوا کا دامن بچھایا، گٹھری بنائی، خیمے کے در پہ لاتے ہیں، آواز سزا قاسم کا جنازہ لے لو. اب جیسے قاسم کے جنازے پہ فرما کی نظر سے، اے میرے پالنے والے، تم نے میرے قاسم کی قربانی قبول کی یا نہیں؟ اللہ کا میرا نام آدم نکلا تھا، آپ سلامت تھے، جسم سلامت تھا، سر سلامت تھے، لیکن جب پلٹ کے آیا ہے ٹکڑوں میں بٹ چکا ہے. اے میرے قاسم جو ٹکڑوں میں بٹ چکا ہے. بس عالم الذین اللہ رحمت اللہ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگار محمد والے محمد کا ہم سب اس وقت مختصر سے ملے سزا کو قبول فرما رہے، ہم سب کے تمام تر گناہ نانے کا بعد سغائر کی مغفرت فرما، ہم سب کو نیک اور صالحین شمار فرما. پروردگار ہم سب کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر نفاق کو تلمٹی فرما. پروردگار جو برسر روزگار ہم کو روزگار میں طرف عنایت فرما، جو برسر روزگار جو بے روزگار میں طرف عنایت فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کو مزید ترقی و کامیابی نصیب فرما. اے میرے معبود، میرے مالک جو بے گھر ہیں، بے سہارا ہیں، ان کو سہارا نصیب فرما. ہم سب کو انصار امام زمان میں شمار فرما، ہمارے وقت کے امام پہ تو تاجر فرما. فرج